بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی مولانا کہ عورتوں کو اکثر جنات کیوں لگ جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھیے، جنات جیسے عورتوں کو لگتے ہیں ویسے ہی مردوں کو بھی لگتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ مرض زیادہ ہے، عورتوں پر جنات کا زیادہ حملہ ہوتا ہے، عورت پر جنات زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مزاج کے اندر فرق رکھا ہے۔ مرد کا مزاج، مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ عورت کی ہر وقت حسرت رکھتا ہے، عورت کی کشش کی وجہ سے۔ عورت کوئی جا رہی ہے تو مرد اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے، مرد کے اندر عورت کی کشش کی وجہ سے یہ حسرت باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر عورت کو دیکھیں تو عورت کی مزاج، عورت کی شناخت، عورت کی جو ہے وہ اللہ پاک نے وہ ساخ ایسی بنائی ہے کہ وہ مرد کی طرف کشش بہت کم رکھتی ہے۔ تھوڑی بہت حسرت ہوگی، لیکن عورت یہ حسرت رکھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی حسرت کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی مزاج کے اندر اختلاف رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ اس وجہ سے عورتیں چونکہ بناؤ سنگھار بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتی ہیں، بہت زیادہ وقت دیتی ہیں، جس کی وجہ سے موذی شیاطین اور جنات جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور عورت کو تنگ کرتے ہیں بلا وجہ۔ سب سے پہلی وجہ میں نے بتائی بناؤ سنگھار کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ وقت بھی صرف کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر شیشہ استعمال کرتے، شیشے کو دیکھتے تھے۔ بعض روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک بار شیشہ جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ یہ ترغیب ہے ان مسلمانوں کو کہ جو زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار کے اندر کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو شریعت کے نقطہ نظر سے اس کے اندر اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں عبادت ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال سے کام ہے کہ بھی شام جب سورج غروب ہو جائے تم افطاری کر لو، اس کے بعد تک بھوکے نہ رہو، تمہارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تم نے حج کرنی ہے تو حج کے اندر بھی اعتدال ہے، یہ کام کرنے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو بھی شریعت کے اندر کوئی بھی کام ہے اس کے اندر شریعت نے اعتدال رکھی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، وہ خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو خوبصورتی بھی اگر اختیار کرنی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا پڑے گا، حد سے بڑھنا نہیں ہے، حد سے گرنا نہیں ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے ہر شعبے کے اندر۔ امتم وسطا، یہ جو امت ہے نا ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک صفت ہے وسط، اعتدال والی امت ہے، درمیان والی امت ہے، ہر کام میں اعتدال پسند ہے۔ تو عورتیں بناؤ سنگھار کے اندر اعتدال سے جب بڑھ جاتی ہیں تو فضائی مخلوقات متحرک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری وجہ عورتوں کو جو اکثر جنات لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں۔ بے احتیاطی میں نے پچھلے کلپوں کے اندر بھی یہ ریکارڈ کیا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتی، کیونکہ بیت الخلاء والی جگہ پر اکثر جنات اور مذکر اور مؤنث جنات موجود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں یہ دعا تلقین فرمائی، جب بھی میرا امتی کوئی بیت الخلاء میں جانے لگے تو جانے کی دعا پڑھ لینا۔ دعا کیا ہے؟ دعا میں اگر غور کریں تو ہمیں بہت پیاری بات ملے گی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اے اللہ میں آپ کے نام کی برکت کے ساتھ آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں موذی اور سرکش جنات اور جنیوں سے۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا تلقین فرمائی۔ تو اس وجہ سے بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا کا اہتمام نہ کرنا اور واپسی پر بھی دعا کا اہتمام نہ کرنا، اور بیت الخلاء کے اندر جب ہمیں معلوم ہے وہاں سرکش جنات موجود ہیں، مذکر بھی ہیں مؤنث جنات بھی ہیں، تو ہم اپنی کوئی بھی چیز وہاں پر زیادہ دیر تک نہ رکھیں۔ اس کا بہت زیادہ نقصان دیکھا گیا ہے۔ عورتیں اپنے کپڑے واش روم کے اندر بہت زیادہ دیر تک رکھتی ہیں،
اپنی کوئی بھی چیز ہے حتی الامکان کوشش کریں بیت الخلاء کے اندر، خاص کر عورتوں کی کوئی چیز زیادہ دیر تک نہیں رہنی چاہیے۔ اور جو تیسری چیز اور دوسری چیز ہے عورتوں کے بال۔ عورتیں بال جب کنگھی کرتی ہیں تو بال جڑوں سے جو نکلنے والے بال ہوتے ہیں ان پر کالا جادو ہوتا ہے۔ جو عورت کے بال درمیان میں کاٹے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں اثر ہوتا، جو سر کی جڑ سے نکلتے ہیں، جب کنگھی کرتی ہیں تو سر کی جڑوں سے جو بال نکلتے ہیں وہ عورتیں ویسے ہی باہر پھینک دیتی ہیں۔ وہ اٹھانے والے بال اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ ان کو بیچتے ہیں جو کالا علم کرتے ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ رہتا ہے، جوڑوں میں تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، چیزیں بھول بہت زیادہ جاتی ہوں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، آپس میں اتفاق ختم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ علامات ہیں اس بات کی کہ آپ اپنے بالوں کی حفاظت کریں، بالوں کو دفن کریں، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کے بال بھی پردہ ہیں، عورت کی ہر چیز پردے کے اندر داخل ہے۔ اور تیسری چیز جو عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں وہ بے پردگی اور خوشبو کا استعمال ہے۔ خوشبو لگا کر باہر جانا، کیونکہ آپ کی چار دیواری ہے نا، یہ محفوظ ایک قلعہ ہے، یہ ایک حصار ہے، آپ کا گھر چار دیواری آپ کا حصار ہے، آپ کی حفاظت کے لیے یہ کافی اور وافی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ہوتی ہے، نماز روزہ گھر کے اندر ہوتا ہے، عبادات اور ریاضات گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے چار دیواری کے اندر اگر عورت پھرتی رہتی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن جب عورت خوشبو لگا کے بے پردگی کے عالم میں جیسی اپنے حصار سے چار دیواری سے باہر نکلے گی تو جو فضائی مخلوق انتظار کے اندر ہوتی ہے، وہ نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ جیسی اپنے حصار سے باہر جائے، اپنے گھر سے باہر جائے تو ہم جو ہے اس پر حملہ کریں گے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ عورتوں کو اکثر جو ہے وہ جنات کی شکایت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تین چیزوں میں عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے بناؤ سنگار بہت کثرت سے کرتی ہیں، اور دوسری چیز بیت الخلاء میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھ دیے، کوئی بھی ضرورت کی چیز ہوئی وہ رکھ دیتی ہیں بغیر ضرورت کے، اور بالوں کو جو حفاظت سے نہیں رکھتی، دفن نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز بے پردگی کا عالم ہے، اور گھروں سے باہر جا کر خوشبو کا استعمال کرنا۔ اگر عورتیں ان سے پرہیز کر لیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ اگر اپنے گھروں کو لازم پکڑیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر ایسے محافظ فرشتے، روایات کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تو گھر سے باہر جانا اگر عورتیں کم کر دیں، بے پردہ رہنا کم کر دیں، خوشبو کا استعمال گھر سے باہر بالکل نہ کریں کیونکہ جائز ہی نہیں عورت کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں۔